اللہ پاک جل جلالہ عم نوالہ نے راہ ایمان کو آزمائشوں سے جوڑا ہے۔ کفر کی راہ وہ خواہشات، شہوات اور لذتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ جب انسان ایمان کی راہ پر آتا ہے تو اس پر طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ جیسے ایمان ہوتا ہے، جیسے دین ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے آزمائشیں آتی ہیں، اور یہ آزمائشیں ناگزیر ہیں، لازمی آتی ہیں۔ اور کفر، نافرمانی کی راہ وہ خواہشات سے جڑی ہوئی، شہوتوں سے جڑی ہوئی ہے کہ اپنی من مانی کرو، حلال حرام میں کوئی امتیاز نہیں ہے، جب چاہو سو جاؤ، جب چاہو اٹھ جاؤ، جو چاہو کھا لو، کوئی پرہیز نہیں۔ تو نفسانی خواہشات کی غلامی میں کے ساتھ کفر ہے، اور قربانیوں کے ساتھ ایمان ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایمان لا کر، لا الہ الا اللہ پڑھ کر چھوٹ جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے، اور ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا دستور یہ رہا ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، ہم اس کی زندگی میں آزمائشیں لے کر آئے، ابتلا لے کر آئے۔ وہ آزمائشیں، ابتلا باقی لوگوں کے ہاں فرق کرتی ہیں کہ کس کا لا الہ الا اللہ دل سے ہے اور کس کا لا الہ الا اللہ زبان سے ہے۔ تو آزمائشوں سے فرق ہوتا ہے۔ غزوہ احد سے پہلے منافقین، اہل ایمان، مخلصین سارے ملے جلے تھے، سارے گھل مل کے رہ رہے تھے۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا مخلصین کون ہیں اور منافقین کون ہیں۔ لیکن جب 8 شوال سن 3 ہجری بروز ہفتہ آپ احد کی طرف فجر کی نماز کے بعد بڑھے تو احد کے قریب پہنچ کر عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے 300 ساتھیوں کو مسلمانوں میں سے الگ کر دیا اور کہا کہ ہم تو واپس جا رہے ہیں مدینہ میں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ جب تک غزوہ احد نہیں آیا یہ سب ایک ساتھ تھے۔ آزمائش اور امتحان پر فرق آتا ہے، پتہ چلتا ہے کون صادقین ہیں، کون کاذبین ہیں۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے حالوں پر ملا جلا کبھی نہیں رہنے دیں گے، طیب اور خبیث میں فرق کر کے رہیں گے تاکہ عام انسان طیبین کے ساتھ رہے اور خبیثوں سے بچ کر رہے۔ چونکہ قرآن میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ جب پتہ ہی نہیں ہوگا کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون مخلص ہے، کون منافق ہے، تو سچوں کی صحبت کیسے اختیار کریں؟ تو پتہ تو چلنا چاہیے۔ اور پتہ لگنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس اللہ کا پیغام آ جائے کہ یہ مخلص ہے، یہ منافق ہے، اس سے بچنا، اس کے ساتھ رہنا۔ فرمایا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ ہر ایک پر وحی آتی نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ غیب کی باتیں بتاتے نہیں ہیں، صرف اپنے منتخب بندوں کو اللہ بتاتے ہیں، اور وہ پیغمبر ہوتے ہیں، وہ انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔
تو آج کے دور میں کیسے پتہ چلے گا کون منافق ہے کون مخلص ہے؟ امتحان کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، آزمائش کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ جو آزمائش پر پورا اترے، خشک اور تر تمام حالات میں ثابت قدم رہے، وہ مخلص ہے۔ اور جو حالات کے ساتھ ساتھ چلے، چلو ادھر کو ہوا چلے جدھر کی، تو جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنا راستہ الگ کر دیا تو وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منافق ہیں، اور جو حضور کے ساتھ کھڑے رہے 700 مسلمان وہ مخلص تھے، اور وہ 300 نکلنے والے منافق تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو آزمائشوں سے جوڑا ہے۔